الحمدللہ الحمدللہ پوستپت حشو الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر راؤنڈز کر رہی ہے. بڑی پریشان کن سی سچویشن ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تحریک طالبان کے فائٹرز ہیں جنہوں نے پاکستانی افواج کی چوکی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور یا تو وہاں سے پاکستانی فوجیوں کو بھگا دیا ہے یا سرنڈر کروا دیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سرنڈر کر دیا ہے. تو کافی ابھی کنفیوژن آئی ہے. ایس پی آر کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں آئی. پاکستان کے مغربی بارڈر کے اوپر کافی زیادہ ٹینشن اور کافی زیادہ پریشر ہے افغانستان کی وجہ سے بھی. اور اب یہ جو ایریا بتایا جا رہا ہے یہ جو پہلے ایجنسیز ہوا کرتی تھیں اور اب کے پی کے کا حصہ ہے, یہ اسی انہی ایریاز میں سے کسی ایک ایریا کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے. خیر, میرا نام یہ جعفری ہے. بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں ملیں. آج کی ہماری مین سٹوریز جو ہے وہ کل جو ہمارے مذاکرات پاکستان حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ شروع ہونے ہیں اس کے بارے میں ایکسکلوسیو خبر لے کے اور ایکسکلوسیو ڈیٹیلز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ جو تحریک انصاف کے کمیٹی ہے ان میں ایک بہت بڑا ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے. دو قسم کے گروپس بن چکے ہیں. ان لوگوں میں ہیں کون عمر ایوب ہے, اسد قیصر ہے, علی امین گنڈا پور ہے, سلمان اکرم راجہ ہے اور صاحبزادہ حامد رضا ہے. اور ان لوگوں کی آپس میں بیسیکلی کل جو مذاکرات شروع ہونے ہیں اور آخری جو ایک بیٹھک پہلا ایک پڑاؤ تھا اس کے اندر بس خانہ پوری کی گئی اور بس جلدی کہ جی ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے. تین چیزوں کے اوپر ہم اس کے اوپر آج آپ کو انفارمیشن دیں گے. پہلی تو انفارمیشن یہ ہے کہ وہ کون سی دو ڈفرینس ہیں جو ایک کریٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی اپروچ کے درمیان. خان صاحب کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ وہ ان کی سوچ کیا ہے اور اس کے اوپر کیا بات چیت ہوگی. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو اپنی ڈیمانڈز کی اپنی لسٹ دینی ہے جو کہ بات پہلی میٹنگ میں ہوئی تھی جس کے اندر صرف اسد قیصر اور MWM والے راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا جو تھے وہ شرکت کرنے گئے تھے. لیکن یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ اب انہوں نے اس وقت بیٹھ کے کہا تھا کہ جی ہمیں لسٹ دیں اپنی ڈیمانڈز کی. اب اپنے مطالبات کی جو فہرست انہوں نے دینی ہے اس میں دو اپروچز ہیں. کچھ لوگ 2-3 لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک کے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے مطالبات ہیں جس کے اندر وہ مطالبات بھی شامل ہیں جو کہ یہ فائنل کال والی مارچ کے اندر 3 مطالبات دیے گئے تھے. اس کے اندر 26ویں ترمیم بھی شامل ہے. اس کے اندر سیاسی قیدیوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہے کہ سیاسی قیدیوں کو فوراً ان کے خلاف کوئی ثبوت ابھی تک آپ کو نہیں مل سکا ان تب کو رہا کیا جائے. اور اس کے اندر مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے بھی بات چیت ہے. جبکہ ابھی کی جو ہے اس میں ایک اوبیسلی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہے اور مینڈیٹ کے حوالے سے. اب یہ جو اپروچ ہے یہ کس کی ہے؟ یہ اپروچ ہے ہماری جو انفارمیشن ہے ہمارے سورسز نے جو بتایا ہے سلمان اکرم راجہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا بھی اس سچویشن میں ان سے کچھ حد تک ایگری کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور اور جو کیا کہتے ہیں عمر ایوب صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ہمیں شروعات میں وہ جو 2 ہم نے ڈیمانڈز اس نیگوسیشن کے لیے ان مذاکرات کے لیے رکھی تھی اسی کے اوپر ابھی رہتے ہیں. وہی ہم لوگ لکھ کے دیتے ہیں اور اسی پر بات چیت شروع کرتے ہیں. جبکہ باقی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تمام کی تمام دینی چاہیے ہیں اپنے مطالبات جو ہیں اس کی لسٹ بنا کر, کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اپنے باقی مطالبات کو نہ لکھا تو ایک یہ میسج جائے گا کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے, وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی بات کرنی ہے تو پھر حکومت کہے گی کہ جی آپ نے جو مانگا ہم نے اس کے اوپر تو انکریمنٹ کر دیا, اب آپ اگلی بات, اب آپ نے ایک نیا کٹا کھول لیا, اب آپ اگلی بات کر رہے ہیں, اب آپ ایک نئی ڈیمانڈ لے کے آ رہے ہیں. اس بیٹھک کے اندر ہم لوگ صرف انہی 2 باتوں کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کریں گے اور اس کی ڈیڈ لائن ہے جنوری 31. اب جنوری 31 میں جب یہ ختم ہوگا پھر ایک نئے مذاکرات کا دور شروع ہو جائے گا اور اس طرح حکومت اس کہانی کو گھسیٹ کے آگے لے جاتے جتنا ڈیلے اس کو کر سکے اپنی حکومت کو جسے آپ کہہ لیں مستحکم رکھنے کے لیے ملک کے اندر کسی صورت کوئی قدرے سیاسی استحکام کسی ایک سچویشن آ جائے گی کہ جی بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے, کوئی کسی قسم کی آپس میں ایجیٹیشن نہیں, تو حکومت اس کو لمبے عرصے تک کھینچنے کی کوشش کر سکتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ بات کریں تو اصل جو وہ لوگ ہیں کیا کہتے ہیں
اسد کیسر صاحب تو خیر اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ ان کا لینا دینا نہیں ہے، وہ دونوں معاملات کے حوالے سے جو ہیں، دونوں اپروچز کے حوالے سے ہی از ہیپی ود اٹ، لیکن جو علی امین گنڈا پور ہیں اور عمر ایوب صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اگر بات چیت کا دور شروع کر ہی رہے ہیں اور ہم لوگوں کی اگر وہ مطالبات دونوں مان لیتے ہیں تو پھر راستے ویسے ہی کھل جائیں گے، اور ویسے بھی تب تک ہوگا یہ کہ جو امریکہ کے اندر حکومت ہے وہ بدل جائے گی، حکومت پہلے ہی پریشر ہے، اور جو معاملات ہیں وہ یکسر بدل جائیں گے بیرونی دنیا کے، اور پاکستان کے اندرونی حالات کی وجہ سے بھی جو سچویشن ہے وہ کو بہت اچھی نظر نہیں آ رہی، ان کی معیشت کے حوالے سے تو سب کا سب ویسے ہی ہمارے حق میں ہو جائے گا، اس لیے ہمیں جلد بازی یا اوور پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیا پی ٹی آئی کو تمام کے تمام مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے یا صرف دو مطالبات سے یہ مذاکرات شروع کرنے چاہیے اور اسی پر ختم کرنے چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک اور دور کرنا چاہیے مذاکرات کا؟ تو ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکراتی ٹیم ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جس کے اندر آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی شامل ہے، اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ حکومت کو تو پریشانی ہے ہی کہ امریکہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، جو بین الاقوامی پریشر بلڈ ہوا ہے، جو اس حکومت کی اور اس حکومت کے جو پناہی کر رہے ہیں لوگ، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر جو موجودہ نظام ہے اس کے خلاف ایک مہم سی آپ کہہ لیں یا اس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی ہے کہ آپ نے 26 ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ماتحت کر دیا، حکومت کا اور سیکیورٹی ایجنسیز کا، اس کے علاوہ آپ نے ملٹری کورٹ سے سویلینز کو سزائیں دلوا دیں، اور سزائیں بھی ایسے دلوا دیں کہ ان کی کوئی سر پیر ہی نہیں بنتا، اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اس کو 34 سال لگا دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے آپ کے ایک ٹٹو کو گالی نکالی تھی یا گالی نہیں نکالی تھی، اس کے بارے میں نازیبا بات کی تھی، کسی نے کچھ اور کر دیا اس کو 10 سال، کسی نے کچھ کر دیا اس کو 9 سال، وہ تمام چیزیں جو کہ سویلین پروسیکیوشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، وہ ان بیچاروں کا سویلینز کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر کے، تو یہ سارا کا سارا جو سین ہے یہ آپ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے، اور وہ حکومت کو بڑی پریشانی ہے کہ بھی اگر معاملہ یہ پلٹ گیا ہمارے پاس کتنا وقت ہے اور ہم اس پہ کیا کھیل سکتے ہیں، کیا ہمیں عمران خان کو منا لینا چاہیے، کوئی درمیانی راستہ نکال لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک پریشر پاکستان تحریک انصاف کی اس ایمرجنسی لیڈرشپ کے اوپر بھی آبان کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو یہ وہ لوگ جو کہ ان کرسیوں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بڑے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ جو کہ اب میں نام پہلے لے چکا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں، جو خان صاحب کے میسیج کو آ کے ایڈٹ کر کے اور سینسر کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، باہر کی انفارمیشن سینسر کر کے عمران خان صاحب کو پہنچاتے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور ان لوگوں کی یہ جو 4 دن کی چاندنی تھی یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر جب آپ کو حساب دینا پڑے گا اور خان صاحب باہر آ جائیں گے تو کیا کریں گے، سیاست کیسے کریں گے، کہاں کھڑے ہوں گے، اور ان لوگوں کی وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ان لوگوں کو اپنا یہ دوہرا معیار لے کر چلنا ہے اور یہ رسک لینا ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں اگلے 10 سال کے لیے جیل میں ہی ہیں، تو ہم لوگ جو مرضی چاہے کرتے رہیں، ہماری سیاست پر ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ علی امین گنڈا پور ہو، وہ اسد کیسر ہو، یا عمر ایوب ہو، یا کوئی اور ہو، ان سب کو یہ بات جو ہے کھٹک رہی ہے۔ ہمارے ذرائع جو ان کے ارد گرد ہیں، بلکہ ایک دو کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہماری یہی نئے سال کے توسط سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پریشانی کی بات تو ہے، تو ہم لوگوں کو تو اب سوچنا پڑے گا کہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے کیسز بھی ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں، کسی کے کیا ہیں کسی کے کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کچھ کا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک پریشر یہی آ گیا ہے کہ ان لوگوں نے ان مذاکرات کے اندر 100% اب ان کے پاس مارجن جو ہے وہ 0% ہے، ان کو 100% خان صاحب کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوگی، کیونکہ حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس میں معیشت کے حوالے سے میں بار بار بات کر رہا ہوں، اس پر بات کرنی آج انتہائی ضروری ہے۔ 2 خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور وہ خبریں کیا ہیں؟ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان نے 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ ایک ایشو کیا ہے۔ ایسا اقبال صاحب کا ایک فارمولا ہے 5 E's کا، پتہ نہیں 5 سالہ ہے کہ 25 سالہ ہے، لیکن وہ 5 E's مجھے یاد ہے، مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ دیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ وہ کچھ نیا نہیں ہے بائی دا وے، وہ 2018 سے کہانی چل رہی تھی،
اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو پلٹا گیا اور الٹا گیا، تو اس کے بعد جب حکومت آئی تب احسن اقبال صاحب نے یہ 5 E's والا ایک بڑا، ان کو بہت پسند ہے یہ، انہوں نے یہ ماڈل دیا تھا اور وہ اس وقت بھی بکا. وہ پاکستان مسلم لیگ کے اس وقت کے منشور میں بھی تھا، پاکستان مسلم لیگ کے 2024 کے منشور میں بھی تھا. تو یہ اٹس این آن گوئنگ ویژن آف احسن اقبال صاحب، جس کو اب انہوں نے فیوچر پلان کے حوالے سے اس کا نام دے کر تو انہوں نے اس کو لانچ کر دیا ہے. اور جو لانچ کیا ہے اس کے اندر وہ اس پہ تقریب میں بولتے ہوئے فرمایا ہے انہوں نے کہ میں بہت خوش ہوں، ہمارے معاشی اشاریے بہت کمال کام کر رہے ہیں. ہم نے 95% جو ہے وہ اپنا دسمبر کا نام لیا انہوں نے، 97% ہم نے ٹارگٹ جو ہے ٹیکسیشن کا وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. آپ کسی ملک کے وزیر اعظم ہوں اور آپ وہاں پر روسٹرم پر پوڈیم پر کھڑے ہو کر، اور وہ بھی اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے اور وہ بھی معیشت پر بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے. جھوٹ یہ نہیں بولا کہ 97% جو ہے وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا. جھوٹ یہ بولا 2 باتیں ہیں کہ ایک تو معیشت کے اشاریے بڑے کمال کے ہیں. آج ہی کے دن کے اندر رپورٹ آئی ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ تقریباً 400 سے 500 ارب پیچھے ہے IMF کے ٹارگٹ سے. اب 400 سے 500، میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ 300 پہلے ہے، اور اب یہ جب تیسرا کوارٹر ختم ہوگا سال 2024 کا، پہلے 3 مہینے جنوری فروری مارچ، تو مارچ میں آ کر یہ تقریباً 1 خرب کا ہو جائے گا. اور یہ بات اب وہ ثابت ہو گئی ہے. اس طرف یہ لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں، جو کہ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے، کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ 450 سے 500 ارب سے کے پیچھے ہیں. کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 500 ارب ڈالر آپ نے پچھلے 6 مہینے میں جو جمع، آپ کو ٹارگٹ دیا تھا IMF نے 6009 ارب کا، آپ نے اکٹھے کیے ہیں 5600. تو اب آپ اس ساری کہانی میں 400 سے بھی اوپر جو ہے 400 ارب سے اوپر پیچھے ہیں. اور آپ وزیر اعظم کھڑے ہو کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا کمال کر دیا. اور دسمبر کے اندر 97%. اب 97% سے ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے گھپلا کیسے کرتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے ایک ایڈوانس ٹیکسز کی کہانی شروع کی ہے، جہاں پر یہ لوگوں سے جو ہے ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں، جس کے اندر آپ کے ٹریڈرز ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ان سب سے جو مثال کے طور پہ ٹیکس میں نے اگلے مہینے پے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم تمہیں تھوڑا انسینٹیو دے دیں گے، اب تم وہ اگلے آنے والے مہینے کا ٹیکس ابھی اسی مہینے دے دو، تاکہ ہمارے ٹارگٹ جو ہے وہ دکھانے کے اندر وہ نمبر نظر آئے کہ وہ بھی بڑا دھڑا دھڑ ٹیکس مل رہا ہے. اگلے مہینے جب یہ شارٹ فال آ کے ہٹ کرے گا ایڈوانس ٹیکس کا تو ان کو لگ پتے جائیں گے. تو معیشت کے حالات جو ہیں وہ آپ یہاں سے سمجھ لیں. اور معیشت کے حالات کی جہاں تک بات کرتے ہیں، آج ایک اور انتہائی پریشان کن رپورٹ یہ آئی ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمت ہر ہفتے مزید بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے اندر اب آپ لوگ سمجھدار ہیں، ہم سارے کھانے پینا تو زندگی کا اسینشل حصہ ہے. آپ کی جو گھی، چینی، آٹا اور سبزیاں، یہ چاروں بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً جو ہے 15 سے 20% بڑھ گئی ہیں ایک دم سب کی سب. اور کہنے کو یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے مہنگائی جو ہے وہ ختم کر دی. آج ہی ریٹ لگائی ہے کہ جی مہنگائی تو ہم 4% پہ لے آئے، کہاں 23-24% پہ ہوا کرتی تھی. تو معیشت کے حوالے سے بھی حالات اس حکومت کے جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے تو نظر آ ہی رہے تھے، مگر اب کہانی ختم ہو گئی ہے. مذاکرات کی بھی بات ہم نے کر لی اور یہ کہانی بھی ہم نے ڈسکس کر لی. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کرم کے حوالے سے، کیونکہ وہ انتہائی ضروری ہے. ہمارے کراچی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور پریس کلب کے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اہل تشیع برادری جو ہے وہ بیٹھ کر وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ شیعوں کے خلاف جو یہ سارا جو اہل تشیع مسلمان ہیں ان کے جو وہاں پر ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم ہے، جو کہ ان کو قتل کر کے ان کو جینوسائیڈ، ان کو نسل کشی وہاں پر کرم والی سائڈ پر. یہ بڑی پرانی کہانی اور حقیقت ہے یہ بات. ہمارے اخبارات، ہمارے میڈیا چینلز تمام کے تمام 2 گروہوں کی لڑائی اس کو کہہ دیتے ہیں، 2 قبائل کی لڑائی کہہ دیتے ہیں، مگر اس کے اندر فرقہ واریت کا ایک بہت خوفناک اینگل شامل ہے. اور کراچی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں راستے بند کر کے تاکہ شاید ان کو کسی صورت انصاف ملے. کم از کم کوئی اس بات کو کوئی اہمیت ہی دے، اس کو ایکنالج ہی کرے کہ یہ واقعی اس کے اندر ایک جو ہے وہ فرقہ واریت کا ناسور ہے، جو کہ اہل تشیع حضرات کے خلاف فرقہ واریت کی جا رہی ہے اور ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کرم میں. مگر اس چیز کا جواب دینے کی بجائے، اس چیز کو سمجھنے کی بجائے، اس کے اوپر ہمدردی کا ہاتھ رکھنے کی بجائے، ان کی ڈیمانڈز کو سیریسلی سننے کی بجائے
ہمیں روز سندھ پولیس کی طرف سے کبھی ان کے آئی جی کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آج ڈیڈ لائن 3 بجے میں صفائی کرا دیاں گا. آج وہ جناب منسٹر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی یہ آخری موقع ہے جتھے میں کہہ رہا اتنے کرو, نہیں تو میں متھے لال کر دیاں گا, میں جڑا ہے لمبا پا دیاں گا, یہ کر. مطلب یہ آپ کی دماغی حالت ہے کہ آپ وہ لوگ جو لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے, وہ لوگ جو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی شکل نہیں دیکھ سک رہے, وہ لوگ جو کہ یہ چلا رہے ہیں بلا رہے ہیں کہ ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کے زخموں پر مرہم رکھیں, آپ مزید ان کے اوپر بروٹیلٹی کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. کس قدر بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں یہ لوگ کہ ان لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں, کہنے کو یہ ہمارے حکمران ہیں اور ہم لوگوں کے خادم ہیں. کس طرح کے خادم ہیں یہ؟ خیر یہ سارے معاملات جو ہیں دوسری جانب ہیں, لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے, یہ بلاگ کرنے تھوڑی دیر پہلے, کہ ان کی کرم کے اندر آپس میں جو ہے وہ پیس, ایک امن جو ہے وہ ہو گیا ہے, اس کے اوپر ڈیل پر سگنیچر ہو گئے ہیں. دیکھنا یہ کہ کیا بنتا ہے. آپ کو کل ملیں گے مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کی تازہ ترین خبروں اور تجزیے کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.